دیکھیں ہمارے انڈیا کے ایک بہت بڑے بندے ہیں جس کے بارے میں پہلے بھی بات کرنا چاہتا تھا، اور میں نے ایک دن جب میں نے فرسٹ ٹائم اس کو دیکھا، میں نے کہا اس بندے سے میں نے ڈیبیٹ کرنی ہے. مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ بندہ پولیٹیکل ہے. میں آج سے بہت پرانی بات کر رہا ہوں، آج سے کچھ سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. اس بندے کی ایک میں نے ویڈیو دیکھی اویسی کی، تو میں نے کہا اس بندے کو لاؤ چینل پہ، اس کو لاؤ یار، تم لوگ اس کو لاؤ میرے چینل پہ. پتا لگا جناب یہ پالیٹکس کا بندہ ہے. اور پھر میں نے اس کے اوپر کافی اس کی ویڈیوز دیکھی اور ویسی کو سرچ کیا تو پتا لگا انڈین پالیٹکس میں یہ کوئی بہت بڑی شے ہے. لیکن جو ان کے سامنے بھائی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اس بندے نے کیا پرفیکٹ سوال رکھے ہیں، رائٹ آن سپاٹ. آئی لو دس گائے یار. یہ والا انٹرویو آئی جسٹ لوڈ ہم دا وے اس نے دیا نا جواب، اس سے سوال اس سے پوچھے، پرابنگ کوسچنز. سائی دیپک، او ہو یار، میں کہتا ہوں اس نے جو ہے نا، تھینک یو جی، اس نے جو ہے نا اویسی کو فائنلی کارنر کر لیا تھا. لیٹس واچ کہ اس نے کیا کیسے کارنر کیا. That the Islamic law is only Quran and Sunnah? No, you're absolutely wrong. Go ahead, please explain. No, it is not. Right. It is Quran, it is Sunnah, Right. it is the judicial or the fatwas given. Then you have schools of thought. Right. Hanafi, Shafi'i, Maliki, Fiqh. Then you have Fatwa Alamgiri. There are so many books. So these schools of thought, what is the basis of the schools of thought? Is every religion, every school of thought. Right. Majority of Indian Muslims are Hanafis. Okay. We follow Fatwa Alamgiri. Okay. And that protection, where it comes from? Article 26. Okay. Isn't it? And what is the basis of Fatwa Alamgiri? Fatwa Alamgiri is the opinion of the Islamic scholars who were born in India. Based on what? Based on Quran and Sunnah. الحمدللہ. یہ سب کچھ دکھانے کے بعد اب میں آپ کے ساتھ چل رہا ہوں فتاوی عالمگیری کے اوپر. امیجن میں اسی وجہ سے فتاوی عالمگیری کے اوپر فوراً نہیں گیا تھا. دس از دا ریئلٹی کہ فتاوی عالمگیری کو آپ ریجیکٹ نہیں کر سکتے. یہ فتاوی عالمگیری کی جلد نمبر 6 ہے. کچھ ہم چیزیں آج یہاں سے پڑھیں گے، کچھ میں جلد نمبر 2 سے پڑھوں گا اور آپ کو کچھ دکھائیں گے. انڈیا فتاوی عالمگیری ہے، میں انڈیا کے ریلیونٹ سے بات کروں گا. ایک باندی 2 شخصوں میں مشترک ہے، اس میں بچہ ہوا، دونوں نے دعویٰ کیا تو دونوں میں اس کا نسب ثابت ہوگا. دوبارہ سنیں اس سینٹنس کو، بہت امپورٹنٹ سینٹنس ہے. اگر ایک فیمیل سلیو، انڈیا پہ قبضہ کیا، سلیو بنی، سلیو ایک بندے کو ملی، اس نے رکھی، اس کے بعد اس بندے کو پیسوں کی ضرورت پڑی. جب اس بندے کو پیسوں کی ضرورت پڑی تو وہ بندہ ساجد بھائی کے پاس آیا. ساجد بھائی ایک سلیو بک رہی ہے. ساجد بھائی بولتے ہیں کتنے کی بک رہی ہے؟ 500 انڈین روپیوں کی بک رہی ہے. سلیو بہت ہی پپو ہے یار، لیکن میرے پاس صرف 250 روپے ہیں. ساجد بھائی آپ 250 روپے دیتے ہیں؟ ہاں ایڈم بھائی یہ 250 میری طرف سے ہوئے، آئے دونوں مل کے سلیو خریدنے چلتے ہیں. تو ساجد بھائی اور ایڈم بھائی گئے سلیو خریدنے، ہم دونوں نے سلیو خریدا. اب یہ جو سلیو ہے یہ ہمارا مشترکہ سلیو ہے. اب میں اور ساجد بھائی آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں، یار ساجد بھائی ایسا کریں، ایک مہینے میں یہ والا ہفتہ تمہارا، یہ والا ہفتہ میرا، یہ والا ہفتہ تمہارا، یہ والا ہفتہ میرا، یا اس ایک مہینے تمہاری، ایک مہینے میری، ایک مہینے تمہاری، ایک مہینے میری، یا ساجد بھائی ایک دن تمہاری، ایک دن میری. جو بھی ہم دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ڈیسائیڈ کر لیا، بیکاز رائٹ ہینڈ پوزیس کا ورڈ آتا ہے ملک، ملک الیمین، ملک الیمین، ملک الایمان. ملک کہتے ہیں آنر کو. جیسے ایک کپ کے آپ اونر ہوتے ہیں، جیسے ایک گلاس کے آپ اونر ہوتے ہیں، جیسے ایک موٹر سائیکل کے آپ اونر ہوتے ہیں، جیسے ایک گھر کے آپ اونر ہوتے ہیں، اسی طریقے سے سلیو باندی کے آپ اونر ہوتے ہیں. عربک کا لفظ ہے ملک الیمین، ایمان سے بنائی گئی سلیو کا مالک. مالک ملک، ملک لفظ عربی کا، اردو مالک یعنی اونر انگریزی والے سے بنتا ہے. ہمیں فتاوی عالمگیری اس وقت سمجھا رہا ہے کہ اگر ایک سلیو گرل 2 عورتوں میں مشترکہ ہو یعنی کہ شیئرڈ ہو، اور وہ اگر بچہ جنے تو وہ بچہ کس کا کہلائے گا؟ تو کہتے ہیں کہ بائی ڈیفالٹ وہ دونوں کا کہلائے گا، وہ ساجد کا بھی ہوئے گا اور ایڈم کا بھی ہوئے گا. لیکن پھر دوسرا جنی تو بدون عورت لازم نہ ہوگا. اگر اس نے ایک دعویٰ کیا تو اس کو لازم ہوگا، اور صاحبین کے نزدیک ماں اور بچہ دونوں سے حصہ شریک کا ضامن ہے، اور امام اعظم کے نزدیک بھی یہ نزدیک صحیح نہیں، یہ بہت سخی ہے. اوکے، تیسرا مرتبہ باندی ہے اور اس کے بچے کا نسب اس کو چھوڑتے ہیں، دونوں برابر چھوڑیں، باندی کا معاملہ.
ایک شخص نے اپنی باندی سے معاشرہ خرچ کی مباشرت کی، اس کو ازل ہو گیا، پس باندی نے اس کی منی کسی چیز میں لے کر اپنی فرج میں داخل کر لی اور اس کو پیٹ رہ گیا، تو امام اعظم سے روایت ہے بچہ اسی مرد کا ہوگا، باندی اس کی ام الولد ہوگی. اب اس کو دیکھیں گیم کیا دکھا رہے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی سلیو گرل کے ساتھ صرف پلیجر کے لیے سیکس کیا ہے اور ازل کیا، اور ازل مینز یعنی کہ اس نے اس عورت کے باہر اس کے پیٹ پہ اس کی کمر پہ کہیں پہ سپرم آؤٹ کر دیا، لیکن باندی نے وہ سپرم پکڑا اور اپنے اندر ڈال دیا اور بچہ پیدا کر لیا. اب یہ بچہ کس کا ہوگا، یہ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. آج فکر بھائی جی بھائی. یہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے اس زمانے میں کہ سر وہ ہو فیمیلز سکتا ہے، کو نہیں ہو اپنے سکتا، اندر انہوں نے ڈال دیں؟ فتویٰ دیا کہ کیا ہوگا. بالکل ہو سکتا پاسبل نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے. ہے. اوکے سر، نہیں پاسبل ہے تو آپ کو اس چیز پہ مسئلہ پاسبل نہیں ہے، آپ کو اس چیز پہ مسئلہ نہیں ہے کہ ایک سلیو کو پکڑ کے دو دو تین تین لوگ ڈنگ ڈنگی کر رہے ہیں، رائٹ؟ ویری بیڈ. اوکے، یہ آپ کا اسلام ہے میری جان، چھوڑ دیں اسلام. اگر کسی شخص کی ملک میں ایک باندی حاملہ ہوئی اور اس نے فروخت کر دی، پھر مشتری کے پاس 6 مہینے سے کم وقت میں بیع بچہ جنی، پس بایا نے بچے کے نسب کا دعویٰ کیا، حالانکہ اس کی ماں کو آزاد کر چکا ہے، تو یہ بچہ بایا کا بیٹا ہوگا، اس کی آزادی کا حکم کیا جائے گا اور باندی کے حق میں دعوت صحیح نہیں حتیٰ کہ اس کی ملولد قرار نہ دی جائے گی. اب امیجن کرو کہ اس سچویشن میں وہ عورت جس کے اندر سے بچہ نکل رہا ہے وہ اس کی ام الولد بھی نہ قرار دی جائے گی. اگر مشتری نے بچے کو آزاد کر دیا ہے تو بایا کی عورت بچے اس کی ماں کے حق میں صحیح نہیں ہے. جس صورت میں ماں کو آزاد کیا ہے، اس صورت میں صاحبین کے نزدیک بچے کا حصہ سمن واپس کرے، اور امام کے نزدیک صحیح روایت ہے. آپ ماں کو کسی اور جگہ بیچ رہے ہیں، بچے کو کسی اور جگہ رکھ رہے ہیں، آل الاؤڈ ہے. تھینک یو سو ویری مچ. اگر بچے کا ہاتھ کاٹا گیا، پھر مشتری نے اس کی نصف قیمت لے لی، پھر بائی نے دعویٰ دیا، تو دعوت صحیح ہے، الحمدللہ. اگر بچے کی دونوں آنکھیں پھوڑ دیں، کسی نے پھوڑ دیں، پس مشتری نے اس کو دے کر اس کی قیمت بھرائی کر لی، پھر بائی نے دعویٰ کیا، تو صحیح ہے. اور آنکھ پھوڑنے والے مشتری نے اپنی قیمت لے لی، امام اعظم کے نزدیک مجرم پر عرش نہ ہوگا، یہ محیط سرخی میں ہے. تھینک یو سو ویری مچ. آنکھیں پھوڑو، ہاتھ کاٹو، جو مرضی کرو، اٹس آل گڈ، چل، ٹیک اے چل پل. یہ سب فتاوی عالمگیری میں. سر آپ کے سامنے، آپ اردو پڑھ سکتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے؟ نہیں پڑھ سکتے؟ جی جی مطلب بالکل. آپ کو تو سمجھانا بہت ہی آسان ہے، کیونکہ آپ کے لیے اردو پڑھنا مسئلہ نہیں ہے. کیا جی کہتے ہیں آپ؟ بالکل بالکل. ابھی آگے جو لکھا ہوا وہ تو میں دیکھ رہا ہوں. اگر ایک باندی کسی شخص کے پاس حملہ ہوئی، اس نے فروخت کر دی، بیچ دی اور دام لے لیے، پھر 6 مہینے سے کم میں مشتری کے پاس جنی، پس بائی نے دعویٰ کیا اور مشتری نے تکذیب کی یعنی جھوٹ بولا، پھر اس کے بعد وہ بچہ قتل کیا گیا، یا آمدن یا جرمن یا خطان کسی طریقے سے بھی اس کا ہاتھ کاٹا گیا، تو مجرم اس صورت میں وہی دیت آئے گی جو آزادوں پر جرم کرنے سے آتی ہے. جی. بہترین. آپ سمجھا بھی دیں لوگوں کو، آپ ہی سمجھا دیں. ہاں یہ بول، اگر ایک باندی کسی شخص کے پاس حاملہ ہوگی، پریگننٹ ہو گئی اور اس نے فروخت کر دی یعنی اس نے بیچ دی اور دام لے لیے، اس کا پیسہ بھی اس کے پاس مل گیا، پھر 6 مہینے سے کم میں مشتری کے پاس جنی، 6 مہینہ ہوا نہیں اور جس نے خریدا تھا اس کے پاس وہ بچہ پیدا ہو گیا، اور بائی نے دعویٰ کیا یعنی جو بیچنے والا تھا جس کو پیسہ مل چکا ہے اس نے دعویٰ کیا، اور پھر جو جس نے خریدا اس نے جھوٹ بولا کہ نہیں ایسے معاملہ نہیں ہے، پھر اس کے بعد وہ بچہ قتل کر دیا گیا کسی طریقے سے، چاہے غلطی سے یا کسی طریقے سے، تو مجرم پر اس صورت میں وہی دیت آئے گی جو آزادوں پر جرم کرنے سے آتی ہے. تھینک یو. یہ تو کتنی زبردست باتیں ہیں. زبردست، یہ زبردست ہے لاسٹ والا. بہترین ہو گیا. اب میں آپ کو ایک اور مزاج بتاتا ہوں. آپ کو یہاں پہ دکھاتے ہیں ایک عورت کتنے لوگوں میں شیئر ہو سکتی ہے. ایک شخص نے 2 غلام جو جوڑیا یا دوسرے کی ملک میں پیدا ہوئے تھے خریدے. 2 غلام جوڑے جو دوسرے کے ملک میں پیدا ہوئے تھے خریدے. آپ سمجھ رہے اس بات کو؟ ایک سلیو لڑکی نے جڑوا پیدا کیے ہیں، پیچھے انہوں نے جڑووں کے بارے میں بات کی ہے. جوڑیا یا 2 بچوں میں سے ایک فروخت کیا گیا. آپ بچے پیدا کروا کے اس کے بچے بیچ رہے ہیں. ایک فیمیل سلیو کو آپ لائے
اس سے بچے پیدا کرائے اور اب آپ بچے بیچ رہے ہیں. دوسرے کے نسب کا دعویٰ کیا دونوں کا نسب مدی سے ثابت ہوگا اور مشتری نے اس کو آزاد کر دیا تو باطلوں کا حکم یہ کہ اصل علوق بائے کے مالک میں ہوا اور وغیرہ وغیرہ. ایک شخص نے 2 غلام جوڑیا کہ دوسرے کے ملک میں پیدا ہوئے خریدے, پھر ایک کو فروخت کر دیا, پھر دونوں کا نسب کا دعویٰ کیا, دونوں نسب مشتری ثابت ہوگا. میں یعنی کہ ساجد صاحب آپ جو ہیں وہ میرے سے میری غلام کے بچے خریدتے ہیں جو اس نے جڑوا بچے پیدا کیے, وہ 2 بچے خریدنے کے بعد آپ ایک کو آگے بیچ دیتے ہیں. یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں. جی بالکل. اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر سلیوری جو ہے وہ بڑی اچھی ہے, اٹس اے ویری نائس سلیوری. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ترسی کر ابھی آیا تھا, اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو الاؤ کیا ہے تو اٹ از گڈ. ہم کون ہوتے ہیں اس کے بارے میں بولنے والے؟ کبھی کبھی آئی فیل پٹی آن دیز مسلمس جو کہ اس چیز کو مانتے ہیں اور یہ والا آرگیومنٹ لا کے دیتے ہیں, اور کبھی کبھی آئی فیل اینگری اور مجھے ان پہ غصہ چڑھتا ہے کہ یار تم آنکھیں کھول کے دیکھتے کیوں نہیں ہو کہ کیا لکھا ہے. فتاوی عالمگیری کو ریجیکٹ جو لوگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اسی وجہ سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے پڑھا ہے کہ اس کے اندر گند کتنا لکھا ہوا ہے. آپ نہ صرف یہ کہ فیمیل عورت بیچ رہے ہیں بلکہ اس کے جو بچے نکل رہے ہیں آپ اس کو بھی بیچ رہے ہیں. نہیں جی, 2 باندیوں میں سے پسند کی باندی لینے کا مسئلہ کیا ہے؟ 2 باندیاں, ایک آپ کو زیادہ پپو لگ رہی ہے, اس کو کیسے لیا جائے گا؟ فتاواز کے اوپر جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, اس وقت تقریباً 4000 لوگ جڑے ہیں, دوبارہ سے بتاتا ہوں. فتاواز از این انٹیگرل پارٹ آف اسلام. انٹیگرل کہتے ہیں جس کے بغیر اسلام چل نہیں سکتا. فتاواز اجماع کے تھرو نکلتے ہیں اور اس اجماع کے بغیر اسلام ہے نہیں, کیونکہ اسلام میں کوئی بھی چیز کلیئر کٹ قرآن نے جو بتائی تھی ان کے اوپر اگر آپ نے شرع بنانی ہے تو اس کے لیے آپ کو مجبوری ہے کہ فتاواز تک چلیں. کیونکہ جیسے ہی دنیا میں جدت اختیار ہوتی ہے, چیزیں نئی کی نہیں آتی ہیں, تو اسلام میں چونکہ ہر چیز حلال اور حرام کے اوپر دیکھنی پڑتی ہے تو فتاواز اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ہاؤ دے آر حلال اینڈ ہاؤ دے آر حرام. فتاواز نکالے جاتے ہیں کیونکہ ایک نئی چیز آتی ہے اور نئی چیز قرآن کے اندر تو لکھی نہیں ہوئی, تو قرآن اور سنہ کی روح سے کس طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا جاتا ہے, دس از کالڈ فتاواز. اسی لیے فتاواز عالمگیر اورنگزیب عالمگیر نے شرع کے اوپر فتاواز لیے کہ میں اب انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر ہوں, مجھے یہاں پہ کس طریقے سے مسلمانوں نے ریئیکٹ کرنا ہے, ایکٹ کرنا ہے, بہیو کرنا ہے, کیونکہ اس سب کانٹیننٹ کے اندر چیزیں فرق ہیں ایز کمپیئر ٹو سعودی عربیہ, ایران, عراق, افغانستان, اور ان چیزوں کے حساب سے یہاں پہ چیزیں فرق ہیں. سو دے ہیڈ ٹو گیٹ سم تھنگ فار دس ایریا کہ وہ یہاں پہ کس طریقے سے اس کو لیں گے. میں کہہ رہا تھا کہ فتویٰ جو ہوتا ہے وہ اکیلا ایک بندہ, چاہے مفتی جو ہوتا ہے وہ کورس پورا کرتا ہے, وہ اکیلا نہیں لیتا, ایک پوری میٹنگ بیٹھتی ہے ہر فتوے کے لیے. جیسے اگر ہندوستان میں دیکھا جائے تو جامعہ اشرفیہ بریلویوں کا سب سے بڑا مدرسہ مانا جاتا ہے, اس میں ایک پوری میٹنگ بیٹھتی ہے اور چھوٹے سے چھوٹے مسئلوں پر بھی وہاں پہ گفتگو ہوتی ہے. پھر فتاوی عالمگیری, فتاوی رشیدیہ, فتاوی دوسرا بھی ایک ہے, تو ان سب کو کھولا جاتا ہے, ان سب کے ذریعہ پھر قرآن و حدیث کو نکالا جاتا ہے, پھر اس میں سے وہ فتویٰ اخذ کیا جاتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے. جیسے فوٹو کھینچنا بھی کسی زمرے میں حرام ہی مانا جاتا ہے, لیکن آج کے دور میں بعض علماء نے جدت اختیار کی اور کہا کہ نہیں, اس کو حلال قرار دے سکتے ہیں. تو فتویٰ کسی ایک شخص سے کوئی ایک مفتی بیٹھ کر کے نہیں دیتا, وہ چھان بین پوری کرتا ہے. اور خاص طور سے لالا جی جس فتوے کو دکھا رہے ہیں فتاوی عالمگیری, اس پہ تو سب کا اجماع ہے اور قیاس ہے کہ بالکل یہ بالکل درست فتویٰ ہے. جی, اس کا قیاس کو تھوڑا سا وکی سے ایکسپلین کر دیتے کیونکہ آج ہمارے پرانے ایک بھائی جو آئے تھے انہوں نے وکی کا آرٹیکل دیا تھا, تو میں وکی کے آرٹیکل سے اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. اٹ سیز حنفی اسکول آف تھاٹ کا ہے, in order to compile Fatawa Alamgiri, Emperor Aurangzeb gathered 500 experts in Islamic jurisprudence. اورنگزیب نے 500 ایکسپرٹ اسکالرز مفتیان اٹھائے تھے. کہاں سے؟ 300 from South Asia, 100 from Iraq and 100 from Hijaz. یعنی کہ 100 سعودی عربیہ سے, 100 عراق سے اور 300 صدرن ایشیا کی ڈفرنٹ کنٹریز سے اس نے 500 گیدر کیے تھے اسلامک جورسپروڈنس کے ایکسپرٹس. اور ان ایکسپرٹس کے تھرو 500 ایکسپرٹس کے تھرو, جیسے کہ ساجد بھائی بتا رہے تھے کہ اکیلا بندہ فتوا نہیں دے سکتا,
وہ 500 جورسپروڈنس کے ایکسپرٹس نے مل کے فتاوی عالمگیری کو کمپائل کیا تھا بیسڈ آن دی اسلامک شرع کہ کون سا فتویٰ ایکسپٹنس میں ہے، صحیح ہے. مجھے بتائیے کہ ساجد بھائی ایک عام سا بندہ آ کے فتاوی عالمگیری کا ایک بھی لائن کو اگر ریجیکٹ کرتا ہے تو وہ کتنے اسلامک جورسپروڈنس ایکسپرٹس کو ریجیکٹ کر رہا ہے ساجد بھائی؟ یہ 500 تو یہ ہے، بلکہ اگر وہ ریجیکٹ کرے گا تو خود اس پہ اہل علم حضرات فتویٰ لگا دیں گے، کہیں نہ کہیں اس کو خارج کر دیں گے. جی سر کیونکہ اکیلے بندے کا کام نہیں ہے نا، یو ہیو ٹو بی این ایکسپرٹ آف دیٹ لیول، یا you have to have certain people who are expert into this field. وہ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں، قرآن و سنت کے ایکسپرٹ ہیں، اور وہ بالکل اس کو اس لیول کے اوپر جا کے حجت دے کے ایک نیا فتویٰ نکال کے اس کو ریجیکٹ کریں گے تو ہوئے گا، تو ہو بالکل سکتا ہے بالکل وہ کہ اکیلا وہ بندہ نہیں کر سکتا. اکیلا بندہ نہیں، اس لیول کے جورسپروڈنس ایکسپرٹس ایک فتوے کے اگینسٹ فتویٰ نکالیں اور اس کو پروو کریں ایک اسلامک جورسپروڈنس ایکسپرٹس کے سامنے ڈیبیٹ اور ڈسکشن میں، ہمارے سامنے نہیں، اسلامک جورسپروڈنس ایکسپرٹس والے اسلامک جورسپروڈنس ایکسپرٹ کے سامنے اس کو جسٹیفائی کریں اور قرآن و سنت سے اپروو کر کے اس کو پھر چینج کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں. دس از ہاؤ فتاواز ورک. ہمارے یہاں پہ ایک بہت بڑا لوگوں کو بھرم ہے اپنا کہ کوئی بھی بندہ اٹھ کے آگے کہتا ہے میں اسے ایکسپٹ نہیں کرتا، اور کوئی بندہ اٹھ کے آگے کہتا ہے لو جی میں آپ بتاتا ہوں آپ کو، میں ایکسپلین کروں گا آپ کو. آپ کہاں سے ایکسپلین کریں گے بھائی؟ وہ Who are سب you سے to بڑا explain? جاہل ہے. یہ ایک پڑھا لکھا بندہ چاہے ایک مفتی، وہ خود کبھی نہیں کر سکتا. یہ نہ ایک پڑھا لکھا بندہ، ہاں جو جاہل ہے وہ کہہ دے گا، جو اس کے نظریے سے نہیں آئی، جو اس کے مائنڈ میں ٹکرا گئی کہ یار یہ تو ایسا نہیں ہو سکتا، وہ انکار کر سکتا ہے اور اس پر کوئی حد بھی نہیں، یار یہ اس کو معلوم ہی کیا ہے. ایک پڑھا لکھا، ایک مفتی یا ایک عالم یہ کبھی نہیں کہے گا کہ میں اس کو نہیں مانتا، ورنہ کہا جائے گا کہ تمہاری اوقات ہی کیا ہے. تمہارے ساتھ کتنے لوگ ہیں جو اس حجت کو مانتے نہیں ہیں، ان سب کو پروف کرو. آپ اپنا نظریہ پیش کرو، پھر وہ اپنا نظریہ پیش کریں گے، دونوں میں جو رائج ہوگا، جو صحیح ہوگا، اس کو قابل قبول کیا جائے گا. ایک بندہ کبھی بھی ریجیکٹ نہیں کر سکتا فتاوی کو. Absolutely. Thank you so very much.